میں عرض کر رہا ہوں نیا اور پرانا، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس کا بانی کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دین کب قائم ہوا؟ 14 صدی پہلے قائم ہوا۔ کب قائم ہوا ہمارا دین؟ اور دیوبندی دین کب قائم ہوا؟ وہ دیوبندیوں کی کتاب سے سن لیجئے۔ یہ کتاب ہے صحبت باولیاء۔ مولانا زکریا کو جانتے ہو؟ فضائل اعمال جو درس دی جاتی ہے نا مسجدوں میں، فضائل اعمال کے مصنف ہیں مولانا زکریا۔ یہ ان کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، جمع کیا ہے تقی الدین ندوی نے، اور چھپی ہے میرے ہاتھ میں جو ایڈیشن ہے جامعہ اسلامیہ مظفرپور اعظم گڑھ سے۔ اس کتاب کے صفحہ 155 اور 156 پر مولوی زکریا نے ایک حقیقت بیان کی ہے، ذرا اسے سن لیں۔ کہتے ہیں ہمارے اکابر یعنی بڑے، ہمارے اکابر حضرت گنگوہی و حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب قاسم و رشید پیدا ہونے سے رہے، بس ان کی اتباع میں لگ جاؤ۔ سن لیا آپ نے؟ اب بھی دیوبندی دین کے نیا دین ہونے میں آپ کو کوئی شک رہ گیا؟ ارے پھر سے سنو، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم کہو کہ یہ تو بریلیوں کا الزام ہے، یہ تو دیوبندی مولوی کا اعتراف ہے۔ وہ خود لکھ رہا ہے ہمارے اکابر حضرت گنگوہی و حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا۔ دیوبندیوں کا دین کس کا قائم کیا ہوا ہے؟ گنگوہی و نانوتوی۔ ہمارا جو دین ہے یہ محمد رسول اللہ نے عرب کی وادیوں میں 14 صدی پہلے قائم کیا ہے۔ ہم 14 صدیوں سے اس کے ماننے والے چلے آ رہے ہیں۔ تمہارا دین جب قائم ہوا جب سے تمہارے ماننے والے پیدا ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھو پہلے ان کی کوئی مسجد نہیں تھی، آج ان کی جتنی مسجد ہے یا تو وہ 1857 کے بعد دیوبندی دین کے قیام کے بعد بنائی گئی ہے، اور یا سنیوں کی مسجد پہ قبضہ کیا ہے ان لوگوں نے۔ اگر مولانا احمد رضا کا نیا مسلک ہے، اگر سنی ایک نیا فرقہ ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ 14 صدیوں تک دیوبندیوں کی مسجد ہوتی، 14 صدیوں میں اہل حدیث کی مسجد ہوتی، ہمیں ان کی مسجد پہ قبضہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہر شہر کی تاریخ یہ ہے کہ مسجد سنیوں کی ہوتی ہے، یہ لوگ اس کے اوپر قبضہ کرتے ہیں۔ ہر شہر کی آپ کے ابھی میں نے سنا کہ بہت ساری مسجدوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ کیوں قبضہ کیا ہے؟ دلی کی جامع مسجد، دلی میں جو ہے وہ 1400 مسجدوں پہ ان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ وہ 1400 مسجدیں 30-40 سال پہلے سنیوں کی تھی۔ پھر جمیل الیاسی نامی ایک دیوبندی کو کانگریس نے وفاداری کے سلے میں وقف بورڈ کا چیئرمین بنایا، اور چیئرمین بننے کے بعد جمیل الیاسی نے سازش کے طور پہ سنیوں کی ساری مسجدوں کو تبلیغی جماعت کے کیمپ میں تبدیل کر دیا، ورنہ دلی میں ساری مسجدیں ہماری تھی۔ پورے ملک میں جہاں جہاں بھی، بمبئی میں کی جامع مسجد پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، وہ جامع مسجد سنیوں نے اس کی بنیاد رکھی، سنیوں نے تعمیر کی، ایک زمانے تک سنیوں کی تھی، پھر انہوں نے ناجائز طور پہ قبضہ کیا ہے۔ یہ لوگ قبضہ کرتے ہیں، ان کا پہلے کچھ نہیں تھا۔ مدرسہ دیوبند بھی ہمارا تھا، پتہ ہے تمہیں؟ مدرسہ دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی نہیں ہیں، مدرسہ دیوبند کے اصل بانی حافظ سید عابد حسین ہے۔ سید عابد حسین، یہ نام یاد رکھیں آپ۔ دیوبند کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں، اباؤٹ اس میں جو تعارف دیا ہوا ہے انٹروڈکشن، اس میں دیوبند کے 2 بانیوں کا نام لکھا ہے، سید عابد حسین کا بھی لکھا ہے اور قاسم نانوتوی کا بھی لکھا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قاسم نانوتوی اس وقت وہاں موجود بھی نہیں تھے جب مدرسہ دیوبند کو سید عابد حسین نے قائم کیا، اور سید عابد حسین پکے سنی تھے، صوفی تھے۔ انہوں نے پڑھانے کے لیے بلایا تھا قاسم نانوتوی کو، پھر ناجائز طور پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اگر قاسم نانوتوی نے ناجائز طور پہ دیوبند کے اوپر قبضہ نہیں کیا ہوتا تو آج دیوبند سے فارغ ہونے والا ہر دیوبندی مولوی سنی ہوتا۔ یہ ہے حال۔ حرم پہ بھی قبضہ کیا گیا ہے، وہاں اہل حدیث نے قبضہ کر لیا ہے، اور یہاں ساری پراپرٹی پہ جو ہے دیوبندیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ ہمارے پاس تو نہ قبلہ اول ہے نہ قبلہ ثانی ہے اس وقت۔ قبلہ اول کے اوپر یہودیوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور قبلہ ثانی کے اوپر وہابیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ بڑی بے بسی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں تسلطوں سے اسے آزاد کرے، اور امت مسلمہ کا حق ہے، یہ حق پروردگار عالم پھر ہمیں عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عرس، میلاد، فاتحہ، قیام، سلام، یہ سارے پوائنٹس کلیئر ہو گئے کہ پہلے کے مسلمان کیا کرتے تھے۔
اب آپ کو ایک بات اور بتا دوں، میں تو گفتگو ختم کرنا چاہتا تھا. میں نے ایک کتاب لکھی ہے فضائل اعمال، جو یہ لوگ پڑھتے ہیں نا، اس میں سے 45 واقعات میں نے اس کتاب میں جمع کر دیے، اور ان 45 واقعات سے علم غیب، حاضر و ناظر، وسیلہ، استعانت، حضور قبر میں زندہ ہیں، حضور سے فریاد کی جا رہی ہے، آج بھی حضور قبر انور سے فریاد رسی کر رہے ہیں، قرض داروں کو قرض ادا کرنے کے لیے قبر انور سے اشرفی سے بھری ہوئی تھیلیاں عطا کر رہے ہیں. یہ سارے واقعات فضائل اعمال میں مولوی زکریا نے لکھ دیے ہیں. 45 واقعات کا یہ مجموعہ ہے. دیوبندی اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں، پریشان ہیں وہ کیا کریں. ابھی تک 12,000 کتاب یہ چھپ چکی ہے، 11,000 کتاب یہ چھپ چکی ہے ابھی تک. اب ایک نیا ایڈیشن جا رہا ہے چھپنے کے لیے، اور اس میں آپ کے یہ نہیں، یہ سمجھیے کہ آپ کو مناظر بنائے گی یہ کتاب. یہ 45 واقعات کی اسٹڈی آپ جو ہے فضائل اعمال میں کر لیجئے، نشان لگا لیجئے، اور پھر دیوبندی مولویوں کے پاس جائیے، دیوبندی عوام کے پاس جائیے. حضور ہماری مدد کر سکتے ہیں، وہ کہے گا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اچھا یہ دیکھیے فضائل اعمال، درود شریف کے باب میں مولوی زکریا نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک باپ اور بیٹا. آپ کو نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ ارے بولیے زور سے، سننا چاہتے ہیں آپ؟ کیا ٹائم ہو گیا؟ اچھا جو وقت میں نے دیا تھا وہ پورا ہو گیا. 10 منٹ اور بڑھا دیا جائے، بس 10 منٹ انشاءاللہ. تو مولوی زکریا نے فضائل درود میں لکھا کہ ایک باپ اور بیٹا حج کے لیے جا رہے تھے. راستے میں باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ بیمار ہو گیا اور مر گیا. جیسے ہی اس کا انتقال ہوا تو اس کے باپ کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا اور کالا اور بلیک ہو گیا، جیسے جنید جمشید کا ہو گیا، بالکل سیاہ ہو گیا. اب بیٹے نے جب دیکھا کہ باپ کی موت واقع ہو گئی اور چہرہ سیاہ ہو گیا، وہ خوب رونے لگا. پھر روتے روتے سو گیا. خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بہت نورانی شکل والے بزرگ آئے. آنے کے بعد انہوں نے اس کے باپ کے چہرے کے اوپر یوں اپنا 10 سے 10 پھیرا. جیسے ہی پھیرا تو چہرہ منور ہو گیا. پھر وہ بزرگ جانے لگے تو بیٹے نے ان کا دامن تھام لیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے مصیبت میں ہماری دستگیری فرمائی. تو وہ بزرگ کہنے لگے تو مجھے نہیں جانتا، میں محمد الرسول اللہ ہوں. پھر حضور نے کیا کہا؟ پھر کیا کہا؟ وہ بھی مولانا زکریا نے لکھ دیا ہے. کہا کہ یہ تیرا باپ بہت گناہگار تھا لیکن مجھ پر درود کثرت کے ساتھ پڑھتا تھا، اس لیے میں اس کی مصیبت میں دستگیری کے لیے پہنچا. اور پھر لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا اور میرا جو امتی مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتا ہے میں مصیبت میں اس کی دستگیری فرماتا ہوں. یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے. بتاؤ ظہیر آباد کے باشعور مسلمانوں، اس سے ان کا عقیدہ ثابت ہوا یا ہمارا ثابت ہوا؟ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی جس دن شہادت ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ دشمنوں نے انہیں گھیر لیا تھا، چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا تھا، نہ دانا جانے دیتے تھے نہ پانی جانے دیتے تھے. جس دن ان کی شہادت ہوئی، مولانا زکریا نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن سلام نامی ایک صحابی ان کے گھر میں جو ہے وہ حاضر ہوئے. تو حضرت عثمان ان کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے عبداللہ بہت اچھا کیا تم آئے. پھر کہا یہ دیکھو یہ جو کھڑکی ہے نا، تھوڑی دیر پہلے میں نے یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. کیا کی؟ اور پھر بیان کرتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے پوچھا کہ عثمان لوگوں نے تمہیں محصور کر رکھا ہے؟ میں نے کہا جی حضور. عثمان لوگوں نے تمہیں پیاسا کر رکھا ہے؟ میں نے کہا جی حضور. تو پھر مولانا زکریا لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ حضور نے وہیں سے ایک ڈول لٹکایا. یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے، مولانا زکریا نے یہ واقعہ خواب کا نہیں لکھا ہے، بیداری کا لکھا ہے کہ حضور نے وہاں سے ایک ڈول لٹکایا. اس ڈول میں ٹھنڈا میٹھا پانی تھا، میں نے اسے پی لیا، اب تک اس کی ٹھنڈک میرے سینے میں محسوس ہو رہی ہے. پھر حضور نے پانی پلانے کے بعد پوچھا کہ عثمان تم کیا چاہتے ہو؟ ہائے ہائے، کیا کہا حضور نے؟ عثمان تم کیا چاہتے ہو، مدد یا شہادت؟ تو حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ میں شہادت چاہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آج افطار تم میرے ساتھ کرنا. تو حضرت عثمان کہنے لگے میں روزے سے بھی ہوں اور آج میں شہید کر دیا جاؤں گا. کوئی غم نہیں تھا ان کو، وہ خوش تھے کہ حضور آج ہی میرے گھر تشریف لائے.
اور مدد کی بھی آفر کی، شہادت کے بارے میں پوچھا، 2 آپشن رکھے تھے، میں نے مدد کو قبول نہیں کیا، شہادت کو قبول کیا، آج میں شہید ہو جاؤں گا مغرب سے پہلے اور افطار کروں گا رسول اللہ کے ساتھ۔ پھر معاذ زکریا نے لکھا ہے کہ اسی دن شہید ہو گئے۔ اس سے ہمارا عقیدہ ثابت ہوا یا دیوبندیوں کا؟ ارے حاجی امداد اللہ نے دیوبندیت کی بنیادیں اکھاڑ کے پھینک دی، اب مولانا زکریا میدان میں آئے ہیں، ایک ایک عقیدے کو اکھاڑ کے پھینک رہے ہیں۔ اگر حضور کو علم غیب نہیں ہے تو قبر انور میں حضور کو کیسے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی کے اوپر مصیبت آئی ہے، وہ تکلیف میں ہے، چل کے ان کی مدد کی جائے؟ اگر حضور کو حاضر و ناظر ہونے کی طاقت اللہ نے نہیں دی ہے تو حضرت عثمان غنی کے گھر میں آئے کیسے؟ اگر حضور کو مدد کرنے کی صلاحیت اللہ نے نہیں دی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آفر کیسے کیا کہ تم کیا چاہتے ہو، مدد یا شہادت؟ اور دوسری بات یہ کہ حضرت عثمان غنی کا عقیدہ کیا رہا ہوگا، یہ کہ نہیں حضور تو مر کر مٹی میں مل گئے، حضور کہیں حاضر و ناظر نہیں ہو سکتے۔ ارے انہوں نے اپنے گھر میں اپنی آنکھوں سے اپنے گھر میں حضور کا جلوہ دیکھا، کیا ان کا عقیدہ یہی رہا ہوگا کہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، مدد نہیں کر سکتے، آ نہیں سکتے کہیں؟ یہی رہا ہوگا؟ جو ذات اپنی آنکھوں سے مصیبت میں رسول اللہ کی زیارت کر رہی ہو اور آفر حضور کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ کیا چاہتے ہو، یہ یا یہ؟ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک مقروض تھا، اس کا واقعہ لکھا ہے کہ 80 درہم قرضہ تھا، رات میں آ گیا مانگنے والا، کہا کہ میرا پیسہ دیجئے، وہ خرچ کر چکے تھے، امانت تھی اس کی، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ رات بھر کا ٹائم دے دو، صبح آنا۔ مدینے کے تھے وہ، چنانچہ رات بھر کا ٹائم لے لیا اور حضور کی قبر پہ چلے گئے۔ معاذ زکریا نے لکھا ہے کہ رات بھر وہ روتے رہے، حضور کی قبر پہ بیٹھ کے فریاد کرتے رہے۔ پھر صبح ہونے سے پہلے کسی نے انہیں آواز دی، او ابو محمد، اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ ان کا نام ابو محمد تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ آگے بڑھا دیا تو کسی نے میرے ہاتھ میں اشرفی سے بھری ہوئی تھیلی رکھ دی، گھر لے گیا، کھولا، گینا تو اس کے اندر 80 درہم ہی تھے۔ حضور نے مدد بھی کر دی اور حضور کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کو 80 درہم کی ضرورت ہے۔ کیا کیا ثابت ہو رہا ہے اس سے؟ امام طبرانی کا واقعہ لکھا۔ کون ہے امام طبرانی؟ 3 صدی ہجری کے محدث ہیں۔ ان کا واقعہ لکھا کہ امام طبرانی اور ان کے 2 ساتھی 3 دن سے مسجد نبوی میں بھوکے تھے۔ ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ مدینے کے بازار سے وہ کچھ خرید کے کھا لیتے، 3 دن سے بھوکے تھے۔ جب بھوک برداشت نہیں ہوئی تو امام طبرانی کے ساتھی ابن منقدر وہ حضور کی قبر پہ گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ الجوع۔ کیا کہا قبر پہ جا کے؟ یا رسول اللہ الجوع۔ یہ معاذ زکریا نے فضائل اعمال میں لکھا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ امام طبرانی کے پاس واپس آئے اور کہا کہ میں نے حضور کی قبر پہ جا کے کہہ دیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام طبرانی اگر دیوبندی ہوتے، اہل حدیث ہوتے تو فوراً فتویٰ لگاتے کہ ارے تو بھی بریلوی ہو گیا، قبر پہ جا کے فریاد کیا، ہم تو مسجد میں ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ لیکن نہیں، امام طبرانی بھی بریلوی تھے۔ جن عقائد کو تم بریلویت کا نام دیتے ہو، خدا کی قسم دور صحابہ تک سب کا عقیدہ وہی تھا۔ امام طبرانی نے فتویٰ نہیں لگایا وہابیوں کی طرح، دیوبندیوں کی طرح۔ امام طبرانی نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اب یا تو موت آئے گی یا کھانا آئے گا۔ کیوں کہا کہ موت آئے گی یا کھانا آئے گا؟ کسی کی قبر پہ جا کے فریاد کر دینے سے کھانا آ جاتا ہے؟ امام طبرانی کا عقیدہ تھا کہ حضور قبر میں بھی تصرف فرماتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ یہ سب صرف خیالی پلاؤ نہیں تھا، یہ عقیدہ ہے، سچا عقیدہ۔ ادھر فریاد کی، ادھر کرم ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، معاذ زکریا لکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے مسجد نبوی کا دروازہ کھٹکھٹایا، ان لوگوں نے کھولا تو وہ اپنے 2 غلاموں کے ساتھ بہت سارا کھانا بنا کے لایا تھا۔ اس نے کچھ کہا نہیں، چپ چاپ اس نے دسترخوان بچھا دیا، کھانا رکھ دیا، کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ یہ تینوں 3 دن سے بھوکے تھے، کھانے لگے۔ جب کھا چکے تو ایسا نہیں تھا کہ اتفاقی بات ہوگی، گھر میں لنگر بنا تھا، بچ گیا تو لا کے مسجد نبوی میں کھلا دیا، نہیں، اس آنے والے نے، کھانا لے کر آنے والے نے، کہاں؟ مدینے کا تھا وہ۔ کیا تم نے رسول اللہ کی قبر پہ شکایت کی تھی بھوک کی؟
پھر اس نے کہا کہ میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، حضور خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میرے 3 مہمان مسجد نبوی میں بھوکے ہیں، ان کے لیے کچھ کھانا پکا کے پہنچا دو۔ تو خواب سے بیدار ہونے کے بعد پکوا کے لے کر آیا ہوں۔ اور اس آنے والے کو بھی حضور کی ذات پہ کتنا بھروسہ تھا، خواب دیکھا تو پہلے مسجد نبوی میں آ کے چیک نہیں کرنے لگا ہو کہ 3 آدمی ہیں کہ نہیں، حضور کو خواب میں دیکھا تھا، اسے یقین تھا کہ حضور نے فرمایا تو ایسا ہی ہوگا۔ اور جب وہ کھانا لے کر آیا ہوگا اور واقعی مسجد نبوی میں 3 آدمی دکھے ہوں گے تو حضور کے روحانی تصرفات پر اس کے یقین کا حال کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ ایسے واقعات ہیں۔ یمن سے ایک آدمی آیا، کسی نے کہا تھا میرا سلام پہنچا دینا، وہ کئی روز تک مدینے میں رہا، بھول گیا، نہیں پہنچایا سلام، پھر اپنے قافلے کے ساتھ مکے کی طرف نکل گیا، ذوالحلیفہ تک پہنچ گیا، وہاں اسے یاد آیا کہ ارے یمن میں کسی نے کہا تھا سلام پہنچانے کے لیے، وہ تو میں بھول گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ لوگ میرا تھوڑا انتظار کریں، میرا ویٹ کریں، میں ایک ضروری کام سے مدینہ واپس جا رہا ہوں، چند گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گا۔ قافلے والوں نے کہا کہ نہیں، ہم تمہارا انتظار نہیں کر سکتے، ہم تو چلے جائیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میرا یہ سامان ہے، یہ تم لے جاؤ، میں اپنے طور پر آ جاؤں گا۔ کسی سے کچھ کہا نہیں کہ وہ کیوں مدینہ جانا چاہتا ہے، راز تھا۔ پھر اس کے بعد وہ مدینہ آیا اکیلے، حضور کی بارگاہ میں اس نے اپنا بھی سلام پیش کیا، معذرت طلب کر کے جس نے سلام پہنچانے کے لیے کہا تھا اس کا بھی سلام پہنچا دیا۔ حضور کو یہ ادا اس کی اس قدر پسند آئی کہ رات میں جب وہ مسجد نبوی میں سو گیا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ رات ہو گئی ہے، میں مسجد نبوی میں سو جاؤں گا اور صبح میں دیکھوں گا کوئی قافلہ مکے کی طرف جا رہا ہوگا تو اس کے ساتھ نکل جاؤں گا۔ تو وہ مسجد نبوی میں سو گیا اور اس کی قسمت بیدار ہو گئی۔ یہ مولانا زکریا نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، 34 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے فضائل اعمال کا۔ میری ان باتوں کی تصدیق، ویریفیکیشن آپ 34 زبانوں میں کر سکتے ہیں۔ اس کی قسمت بیدار ہو گئی۔ مولانا زکریا لکھتے ہیں کہ اس نے حضور کو بھی خواب میں دیکھا، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کو بھی خواب میں دیکھا۔ حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہی ہے وہ، اور حضور مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا، کیا کہا؟ یا رسول اللہ یہی ہے وہ، یعنی اشارہ کیا کہ یہ آپ کا وہ وفادار امتی ہیں جس نے آپ پر سلام بھیجنے کی خاطر اپنے قافلے کو چھوڑ دیا۔ اس زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا اپنا قافلہ چھوڑ دینا، بہت مشکلات ہوتی تھی، اکیلے سفر کرنے میں لوٹ لیا جاتا تھا، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ پھر کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش تھے، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھا کے مکے میں ڈال دیا۔ یہ خواب میں ہوا، لیکن جب صبح میں اس کی آنکھ کھلی ہے خواب کے بعد تو وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ مکہ میں پہنچ چکا ہے۔ حضور نے خواب میں جو ہاتھ پکڑ کے مکے میں ڈالا تو یہ طے مکانی آپ نے کروا دی اور اٹھا کے اسے خواب میں مدینے سے مکے میں ڈال دیا۔ پھر مولانا زکریا لکھتے ہیں کہ وہ قافلہ جسے کل وہ چھوڑ کر آ گیا تھا وہ 1 ہفتے کے بعد مکہ پہنچا ہے، جس پر کرم ہو گیا وہ راتوں رات خواب میں ہی پہنچا دیا گیا، اور پھر قافلہ 1 ہفتے کے بعد آیا ہے۔ تو یہ کتاب ہے، چپ ایسے 45 واقعات ہے، اس کا نام میں نے رکھا ہے بات ہماری کتاب تمہاری۔ یہ کتاب آپ ضرور حاصل کریں، وہاں باہر مکتبے پہ مل رہی ہے۔ یہ کسی کا ذاتی کاروبار نہیں ہے، یہ ہمارے عزیز محمود بھائی نے کئی مہینہ پہلے جو ہے وہ منگا لیا تھا۔ مسلم یونٹی فاؤنڈیشن جو ہمارا ادارہ ہے، میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ اب پوری دنیا کے سنی مسلمانوں کو علم کی بنیاد پہ سنی بنانے کا مشن ہم نے شروع کر رکھا ہے۔ آج لوگ دیوبندی کیوں ہو جاتے ہیں، لوگ اہل حدیث کیوں ہو جاتے ہیں، لوگ قادیانی کیوں ہو جاتے ہیں؟ 14 صدیوں سے جو سنی تھے آج وہ کنورٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کو علم نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں کہ وہابیت کیا ہے، وہ جانتے نہیں ہیں کہ دیوبندیت کیا ہے، وہ جانتے نہیں ہیں کہ قادیانیت کیا ہے۔ اس لیے اب ہم نے سنیوں کو علم کی بنیاد پہ سنی بنانے کا مشن شروع کیا ہے۔ ہمارا ادارہ ہے مسلم یونٹی فاؤنڈیشن۔ کیا نام ہے اس کا؟ شارٹ ہے MUF، مسلم یونٹی فاؤنڈیشن۔ اور اس کا مقصد ہے کہ لٹریچر اور لیکچر ہر موضوع پہ سنجیدہ سائنٹیفک انداز میں قرآن سے دلیلیں، حدیث سے دلیلیں، پھر اس کے بعد 14 صدیوں میں علماء اور فقہا کا یہی عقیدہ تھا، اس کی دلیلیں یہ لٹریچر کی شکل میں بھی آپ کو دی جائے گی اور لیکچر کی شکل میں بھی دی جائے گی۔ آپ MUF کے ممبر بن جائیں اور MUF کا کام اپنے علاقے میں شروع کر دیں۔
کریں گے آپ لوگ؟ ہاتھ اٹھائیں کتنے لوگ ہیں؟ اگر آپ اتنے لوگ مل کے اس شہر میں کام کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہماری دعوت سے بے شمار لوگ جو پلٹ چکے تھے واپس آ گئے ہیں۔ 16 لوگوں نے تو اعلان توبہ کیا ہے، کتنے لوگوں نے اسٹیج پر آ کے توبہ کی ہے۔ اس لیے کہ ہمارا انداز چڑھانے والا نہیں ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ماضی میں تم ہمارے بھائی تھے، اگر جہالت کی بنیاد پہ تم غلط جگہ چلے گئے ہو تو تمہیں سمجھا کے واپس لانے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے۔ لوگ واپس آ رہے ہیں۔ یہ دور منہ میں مائک ڈال کے چلانے کا نہیں ہے، یہ دلائل کا دور ہے، یہ علم کا دور ہے، یہ ریسرچ کا دور ہے، یہ تحقیق کا دور ہے۔ آپ کو اسی انداز میں اپنا کیس پیش کرنا پڑے گا جج بنا کے عوام کو، تو لوگ پھر تم سے قریب آئیں گے۔ تو میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا کہ MUF کے ممبر بن جائیں، اور MUF کا ممبر بننے کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے mufindia.net، اس پر جائیں، ممبرشپ کی بٹن ہے، اسے آپ کلک کریں، فارم کھلے گا، اسے فل اپ کر کے سینڈ کر دیں، اسی وقت آپ کو میسج آ جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ ممبر بن جائیں۔ واٹس ایپ کا نمبر آپ لکھ لیں، آپ ایک میسج ڈالیں واٹس ایپ پر کہ میں ظہیر آباد سے فلاں ہوں، مجھے MUF میں ایڈ کر لیجئے، تو کل آپ کو ایڈ کر لیا جائے گا، اور کل سے ہی جو ہے وہ ایمان کے تحفظ کے لیے کلپ، آرٹیکل، یہ ساری کتابیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھیجی جانے لگے گی، کل سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو آپ نمبر جو ہے وہ نوٹ کر لیں، 9323270697 9323270697۔ تو MUF کا کام کریں گے آپ لوگ؟ میں محمود بھائی سے بھی کہوں گا کہ باقاعدہ آفس بنائیں یہاں پہ MUF کا، ایک گالا خریدیں یا کرائے سے لے لیں، اس میں لائبریری بنائیں، وہاں پہ نوجوانوں کو باقاعدہ بلائیں، درس دیں، یہ ساری چیزیں عام کریں۔ لٹریچر بہت ساری جو ہے وہ کتابیں آ چکی ہیں، اسے جو ہے وہ یہاں پر عام کریں۔ انشاءاللہ جو لوگ بچ گئے ہیں انہیں آپ بچا سکتے ہیں ابھی بھی، اور جو جا چکے ہیں وہ بھی واپس آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی، دین اور سنیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ حکومت، مودی حکومت، BJP اور سنگھ پریوار مسلم پرسنل لاء میں مداخلت اور اسے ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں، کیا آپ اسے برداشت کرو گے؟ بولیے زور سے، ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ مسلم پرسنل لاء کیا ہے؟ یوٹیوب پر آپ سرچ کریں MUF انڈیا، یوٹیوب پر تو میری بہت ساری تقریریں آ جائیں گی۔ اس میں ایک تقریر ہے شریعت بچاؤ کانفرنس، بہت بڑی، بہت شاندار کانفرنس ہمارے یہاں ہوئی ہے، 1 گھنٹے کی پوری تقریر ہے۔ اس 1 گھنٹے کی تقریر میں پورا مواد میں نے بیان کر دیا ہے کہ مسلم پرسنل لاء کیا ہے اور حکومت کیا کر رہی ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ تو بہرحال ظہیر آباد کی یہ کانفرنس آج، اس میں جو شرکا ہیں وہ عہد کر رہے ہیں کہ مسلم پرسنل لاء میں کسی بھی قسم کی تبدیلی ہم برداشت، زور سے بولیے، برداشت۔ اگر حکومت نے ایسا کیا تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ سخت ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیں اور وعدہ کریں، اس کی نیوز اخباروں میں آنی چاہیے کہ مسلم پرسنل لاء میں، شریعت میں مداخلت ملک کے 20 کروڑ مسلمان ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ ان کے سارے فیصلے غلط فیصلے ہو رہے ہیں، لوگوں کو ستانے والے فیصلے ہیں، اذیت دینے والے ہیں، تکلیف دینے والے ہیں۔ یہ نوٹ بندی کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، کیا اس سے پورے ملک کے لوگ کرب کا شکار نہیں ہیں؟ اب مسلم پرسنل لاء میں چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 1937 میں غلامی کے دور میں انگریزوں سے ہم نے منوایا تھا کہ نکاح، طلاق، ہبہ، وراثت، میراث، ان تمام چیزوں میں کورٹ ہمارا فیصلہ شریعت کے مطابق کرے گی۔ انگریزوں نے اسے تسلیم کر لیا تھا۔ آج تک ان چند امور میں کورٹ مسلمانوں کا فیصلہ شریعت کے مطابق کرتی ہے۔ شریعت ایکٹ بنایا گیا انگریزوں کے دور میں، شریعت کے مطابق، اس کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے۔ اب BJP سنگھ پریوار اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، اسے بند کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی مدد فرمائے۔ یہ کتاب بات ہماری، کتاب تمہاری اسٹال پر موجود ہے، وہاں سے حاصل کریں۔ اس کا نفع بھی MUF کے کام میں جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، اور جو باحیثیت لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ 8-10 کتاب لے لیں اور اسے جو ہے وہ دوسروں کو دیں پڑھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائیں۔